اگر نکاح کے وقت جو ہے وہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہو، تو اب وہ جو بیوی ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے اس معاہدے سے باہر آ سکتی ہے، وہ طلاق کا اپنا حق استعمال کر کے، اور کیا یہ پھر شوہر کا ایک حق جو ہوتا ہے، شوہر کے پاس جو طلاق دینے کے جو 2 دفعہ چانس تھا یا 3 دفعہ چانس تھا، وہ ایک ختم ہو گیا اب اس میں؟ یہ تو جو لوگ اس کو روا رکھتے ہیں ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. مجھے تو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے قرآن مجید نے جو اس معاملے میں قاعدہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کرے گا، کما کے لائے گا. ذمہ داری اس کی ہے، یعنی عورت کو کمانے سے روکا نہیں گیا. ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ذمہ داری. ٹھیک ہے. اس بنیاد پر گھر قائم ہوتا ہے. یعنی یہ اس مساوات پر قائم نہیں کیا گیا کہ دونوں مل کے کمائیں گے، آدھا وہ ڈالے گی آدھا یہ ڈالیں گے، اس سے گھر چلے گا. اسلام میں جو خاندان کا ادارہ ہے وہ اس اصول پر نہیں قائم کیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو اس اصول پر قائم کیا ہے کہ خاتون اپنی خدمات پیش کرے گی، لیکن تمام تر معاشی اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے. ٹھیک. چنانچہ اسی اصول پر وہ گھر کا قوام بھی ہے. صحیح ہے. اب جب آپ ایک خاندان کے ادارے کے طور پر گھر کی تنظیم کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کسی طرح سے. یعنی شوہر کو فیصلہ کرنا چاہیے. عورت طلاق چاہتی ہے وہ اس سے درخواست کرے گی. اس کے قاعدے ضابطے ہی بنا دینے چاہیے کہ اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو کیا ہوگا. لیکن طلاق کو ہر حال میں شوہر ہی کی طرف سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب شوہر کی طرف سے طلاق ہوگی تو اس کا ایک قاعدہ مقرر کیا گیا ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ طلاق دے گا یا طلاق کا ارادہ ظاہر کرے گا، پھر اس کے بعد ایک وقت گزرے گا، اس کے دوران میں اگر کوئی مالی معاملات ہیں تو ان کا سیٹلمنٹ ہوگا. دیکھیے نا قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہوا ہے تو واپس نہیں لے سکتے. صحیح. یہ چیز جو ہے یہ بڑی اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی چیز کو باعث نزاع بھی بنایا جا سکتا ہے. یعنی ایک خاتون نے شادی کی، 2-4 مکانات اپنے نام کروائے، بہت سا روپیہ اپنے نام کروایا، اگلے دن طلاق کا مطالبہ کر دیا. ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات. ان سب چیزوں کا لحاظ رکھ کے ایک قانون بنایا گیا ہے. تو اصلاً تو اسی قانون کی پابندی ہونی چاہیے. جو پرابلم یہاں ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون بعض اوقات یہ تقاضا کرتی ہے، یعنی طلاق کی درخواست دیتی ہے. جیسے کہ آپ کسی جگہ پہ اگر ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ استعفیٰ دیتے ہیں، لیکن جس شخص کے ہاں آپ یہ معاملہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، جس نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی ہوتی ہے، جو آپ کو تنخواہ دے رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی سروسز کا خاتمہ کر دیتا ہے. یعنی وہ ٹرمینیٹ کرتا ہے اس کو. یہ بہت یعنی سوچ سمجھ کر یہ نظام بنایا گیا ہے. ایسا ہی نظام خاندان کے ادارے میں ہے. تو خواتین کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کا بالکل جائز مطالبہ ہوتا ہے، اس